آپ کہتے ہیں بلکہ حضرت عمر فاروق نے تو ڈرانے کی غرض سے اور تحدید اور ترغیب کی بنا پر محض قول ہی صادر ہوئی، یعنی انہوں نے ڈرایا دھمکایا، مان لیا نا، یہ کہتے ہیں نہیں ڈرایا نہیں دھمکایا۔ عبدالعزیز دہلوی صاحب مان رہے اس بات کو کہ حضرت عمر نے یہ کام کیا، ڈرایا دھمکایا۔ ان میں حضور کے پھوپھی ذات بھائی جناب زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، جی جناب کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا انوکھی منطق ہے کہ حضرت ابوبکر کی خلافت کے خلاف جناب زبیر فساد کے منصوبے بنائے؟ حضرت زبیر فسادی تھے، خائن تھے، اشرار میں سے تھے، شر پھیلانے والے، فتنہ پھیلانے والے، تو وہ معصوم اور بے خطا اور واجب تعظیم ہو، سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ولی عصر کے پلیٹ فارم سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہیں اور مسلسل مختلف اعتراضات کے جوابات کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہیں۔ آج ایک نہایت اہم موضوع پہ، جو کہ ایام فاطمیہ ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے ایام ہیں، تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں بالعموم، امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں بالخصوص تعزیت عرض کرتے ہیں۔ ناظرین، آج نہایت ہی ایک اہم مطلب آپ کی خدمت میں اسی فاطمیہ کے حوالے سے عرض کریں گے۔ اب عبدالعزیز دہلوی یہ وہ نام ہے کہ جسے تمام علماء اہل سنت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس نے کتاب لکھی تحفہ اثنا عشریہ کے نام سے، اور شیعوں کے رد میں شیعوں کو جواب دیا، اور اس نے اس باب میں یعنی اس کتاب میں مختلف ابواب قائم کیے، 12 ابواب قائم کیے، اس لیے اس کا نام رکھا تحفہ اثنا عشریہ۔ اور کئی، اگر اس کی کتاب کو مطالعہ کیا جائے تو آپ کو کئی ایسے بلنڈر ملیں گے اس میں، اور کئی ایسے جھوٹ ملیں گے کہ جن کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا۔ آج انشاءاللہ اس میں سے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے جب اس نے یہ بیان کیا کہ حضرت عمر نے جو دروازے پر جا کر دھمکی دی، اس کی جو تحلیل کی ہے وہ نہایت زبردست ہے، وہ پڑھنے کے قابل ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ واقعاً تجزیہ ہونا چاہیے کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ ہم یہ جو بات کرتے ہیں کہ اہل سنت مذہب میں رہ کر آپ اہل بیت کی محبت کا فقط اور فقط نعرہ بلند کر سکتے ہیں، عملی طور پر جب آپ کے خلفاء اور اہل بیت کا معاملہ آ جائے گا تو آپ خلفاء کی طرف چلے جائیں گے، اور وہ جو چند صحابہ جن کو آپ نے تقدس کا لبادہ پہنایا ہوا ہے ان کی طرف جائیں گے۔ یہ چلتے ہیں کتاب کی طرف اور دیکھتے ہیں وہاں پر کیا کیا بیان ہوا۔ انشاءاللہ آج تحلیل ایک آپ کی خدمت میں رکھیں گے، لطف آئے گا آپ کو۔ یہ ملاحظہ فرمائیں، تحفہ اثنا عشریہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ترجمہ اردو مولانا خلیل الرحمن نعمانی۔ اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر یہ ملاحظہ کریں کیا کہتا ہے۔ اعتراض دوسرا تعان، کہتے ہیں جی اعتراض یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مکان جلایا اور آپ کے پہلو مبارک میں تلوار کا جو دستہ ہے وہ مارا کہ اس کے صدمے سے آپ کا حمل جو ہے وہ ساقط ہو گیا۔ یہ قصہ سراسر بہتان اور بدترین افتراء اور جھوٹ ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں۔ یہاں تک اس نے بات کو نقل کیا۔ اب جو میں نے کہا تھا کہ بلنڈر مارے ہیں اور اپنی جیب سے باتیں کی ہیں، جھوٹ بولے ہیں، ان میں سے ایک جھوٹ کیا ہے، اس لیے امامیہ حضرات کی اکثریت اس قصے کی قائل نہیں ہے۔ اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے کہ امامیہ حضرات کی اکثریت اس قصے کی یعنی جناب زہرا کی شہادت کی قائل نہیں ہے؟ کیا انہوں نے شیخ طوسی علیہ رحمہ شیخ الطائفہ کا کلام نہیں پڑھا تھا تلخیص الشافی میں کہ تواتر ہے، یعنی تواتر کے ساتھ یہ چیز ثابت ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو حضرت عمر نے زد و کوب کیا، جس کی وجہ سے ان کا بچہ سخت ہو گیا اور ان کی وہ شہادت کا سبب بنا، اور اس کے اوپر اجماع ہے تشیع کا، یعنی کوئی ایک بھی اس کا منکر نہیں ہے۔ شیخ الطائفہ شیخ طوسی علیہ رحمہ 4 اور 5 قرن کے 4تھی اور 5ویں صدی کے تشیع کے محدث، کہ شاید کوئی اہل علم ہو جو ان کے نام سے آگاہ نہ ہو، شاید کوئی علم ہو، اہل علم ہو، لیکن اوورال یہ زبان زد عام ایک شخصیت ہیں۔ بھئی آپ وہ پڑھ لیتے، یہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا جھوٹ کے بغیر آپ لوگوں کا مقدمہ مضبوط نہیں ہوتا؟ کیا اس طرح کے افتراءات کے بغیر آپ لوگ اپنے مذہب کو نہیں بچا سکتے؟ تعجب ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو یہ اپنا مقتدی اور پیشوا مانتے ہیں کہ جو اس طریقے سے دن دہاڑے جھوٹ بول رہے ہیں۔ بھائی آپ کی کتابیں جب لوگوں کے ہاتھ میں آئیں گی، کیا لوگ بے وقوف ہیں جو آپ نے لکھ دیا کہ اکثریت امامیہ کی اس قصے کی قائل نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ اتنا کہتے ہیں کہ گھر جلانے کا ارادہ کیا تھا مگر وہ ارادہ عمل میں نہیں آ سکا۔ اچھا آگے پڑھیں۔ اگر ان کی مراد یہ ہو کہ آپ نے زبانی طور پر ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ میں اس کو جلا دوں گا، تو یہ ڈراوا اور دھمکی بھی ان لوگوں کے لیے تھی جو جناب سیدہ کے مکان کو توجہ کرنی ہے۔
اب کیا بیان کرتے ہیں؟ جناب سیدہ کے مکان کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ مذموم مقاصد کے لیے جو لوگ استعمال کرتے تھے، یہ دھمکی ان کے لیے تھی، جو ہر خائن کا ملجا اور جائے پناہ تھا۔ توجہ کرنی ہے، حضرت زہرا کے گھر پہ کون جمع ہوتے تھے؟ امیر المؤمنین جناب زبیر اور وہ افراد جنہوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی تھی۔ کون تھے؟ صحابہ۔ حضرت علی صحابی نہیں ہیں آپ کے نزدیک؟ چلیں آپ اہل بیت میں سے اشرف مخلوق نہ مانیں ان کو، اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہ مانیں، صحابی بھی نہیں مانتے، چلو حضرت زبیر کو تو چلو اس وقت کیونکہ حضرت زبیر اہل بیت کے ساتھ تھے اس لیے ان کا تقدس ختم ہو گیا۔ یہ جب ہم کہتے ہیں کہ فقط چند صحابہ کے تقدس کو لے کر آپ لوگوں نے ایک علم بلند کر رکھا ہے، وہ اس وجہ سے ہے۔ یہ اس مقام پہ دیکھیں اپنی زبان سے شاہ عبدالعزیز دہلوی اعتراف کر رہے ہیں، اور آگے یہ خود اعتراف کرے گا کہ وہ ان لوگوں میں کہ جو حضرت ابو بکر کی خلافت کے خلاف وہاں پر منصوبہ بندی کرتے تھے، کون ہے؟ حضرت زبیر۔ وہ بھی میں اسی کی زبانی آپ کو دکھاؤں گا، اپنی جیب سے نہیں، بس توجہ کرنی ہے آپ نے ایک ایک لفظ پہ۔ اور جسے انہوں نے حرم میں مکہ کا درجہ دے رکھا تھا، اور خلیفہ اول کی خلافت کے خلاف فساد انگیز مشورے کرتے تھے اور منصوبہ بناتے تھے اور فتنہ و فساد برپا کرنے کی تدبیریں سوچتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے جمع ہونے والے فسادیوں سے کہا جناب زہرا نے کہ تم اپنی فساد انگیز حرکات سے باز نہ آئے، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، تو گھر سمیت تم کو جلا دوں گا۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ وہ فساد انگیز حرکات کرنے والے صحابہ تھے یا نہیں تھے، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اس گھر میں تھیں یا نہیں تھیں؟ چلیں ان لوگوں، اب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو دھمکی دی گئی یہ کس طرح کی دھمکی تھی؟ اب دیکھیں یہ تقابل اور قیاس کیسے ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو نماز کی جماعت میں شریک نہیں ہوتے تھے اور امام کی اقتداء نہیں کرتے تھے، اس قسم کی دھمکی دی تھی۔ دیکھ رہے ہیں آج اگر ہم کہہ دیں کہ فلاں صحابی ایک فلاں بے نمازی شخص کی طرح ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ توہین ہے صحابی کی۔ یہ جب آپ کے ایک قیاس کیا جا رہا ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کو، وہ گھر کے جہاں پر رسول اللہ آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے، آپ کی صحیح روایات اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں، جس گھر کا اتنا تقدس، اس گھر پر جا کر حضرت عمر یہ کام کر رہے ہیں اور اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے بے نمازیوں کے ایک گروہ کے ساتھ۔ اللہ اعوذ باللہ، واقعی جرت ہے بھئی آپ لوگوں کی، یہ آپ لوگوں کی جرت ہے کہ آپ اہل بیت کی شان میں اس قدر جسارت کر سکتے ہیں، کچھ بھی آپ لوگوں سے بعید نہیں ہے۔ اچھا، اور اس سے باز نہ آئے تو میں ان کو بما ان کے گھروں کے جلا دوں گا۔ اور حضرت ابوبکر آپ کے مقرر فرمودہ پیش امام تھے، اور یہ سازشی لوگ امام حق کے اقتدار چھوڑنے کے منصوبے بنا رہے تھے اور مسلمانوں کی جماعت سے رشتہ رفاقت توڑنے پر کام کر رہے تھے، اس لیے وہ حضور کی اس تحدید کے مستحق قرار پائیں۔ کیونکہ اب یہی کام کون کر رہے تھے؟ جناب زبیر امیر المومنین کیا کر رہے تھے؟ سازشی لوگ تھے، امام حق کی اقتدار چھوڑی ہوئی تھی، انہوں نے منصوبے بندی کر رہے تھے وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں جناب، اور اس سلسلے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جناب فاروق کا یہ قول، اب دیکھے گا ایک اور تقابل، دیکھا میں نے عرض کی کہ اپنے چند اصحاب کو بچانے کے لیے یہ اہل بیت کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، صرف ایک زبان کا ذائقہ ہے اہل بیت والا، ورنہ ان کی کتابوں میں اس کے علاوہ سے اور کچھ نہیں ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں، آگے بیان کرتے ہیں کہ یہ قول جناب علی مرتضیٰ کے فعل سے بدرجہ کم ہے۔ اب کس طرح کم ہے؟ شہادت ذو النورین، توجہ کرنی ہے اس نقطے کی طرف، تو کمال بیان کیا، اور پھر ہم انشاءاللہ تحلیل کرتے ہیں۔ جب آپ مسند خلافت ہوئے تو وہ لوگ جو آپ کی خلافت کا تختہ الٹنے کے منصوبے اپنے ذہنوں میں رکھتے تھے، مدینہ منورہ سے بھاگ کر حرم مکہ میں جا پہنچے، قاتلین عثمان سے قصاص کا مطالبہ کرنے والوں کے ہم نوا ہو گئے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ وہ قاتلین عثمان کس کے گروہ میں تھے؟ حضرت عائشہ کے گروہ میں تھے۔ اب سکون ہے۔ پھر وہ بھائی جب قصاص لے رہے تھے تو بھائی آپ جو مطالبہ جنگ جمل کا کہتے ہیں، جنگ جمل کا مطالبہ کرنے حضرت عائشہ آئیں، بھائی وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ قاتلین عثمان سے قصاص کا مطالبہ کرنے والوں کے ہم نوا ہو گئے، وہ لوگ جو بھاگ کر گئے اور حرم محترم جناب صدیقہ رضی اللہ کے ساتھ ہو گئے، تو ایسے لوگوں کو آپ نے قتل کیا، ایسے لوگوں کو قتل کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم محترم اور اپنی ماں بلکہ ام المومنین کی حرمت اور عزت کا کوئی پاس نہیں کیا۔ آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ بھئی بڑا پاس کیا حضرت عائشہ کی حرمت کا، عبدالعزیز دہلوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ کی حرمت کا کوئی پاس نہیں کیا۔ اس سلسلے میں حرم رسول کو جو تکلیف پہنچی اور جو اہانت و ذلت اٹھائی وہ اظہر من الشمس ہے۔ عبدالعزیز دہلوی صاحب آپ ان لوگوں کو سمجھائیں، یہ تو کہتے ہیں کہ بڑا امیر المومنین نے اکرام و احترام و انعام و پتہ نہیں کیا کیا،
وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اہانت اور ذلت اٹھانی پڑی حضرت عائشہ کو. تعجب ہے بھائی, آپ لوگ فیصلہ کریں سچا آپ لوگوں میں سے کون ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب علی مرتضیٰ کے اس عمل کو ثواب اور درستی کہیں گے. وہی حضرت عائشہ کی اہانت ہوئی, ان کو ذلت اٹھانی پڑی, ان کو جو کچھ بھی سامنا کرنا پڑا, امیر المؤمنین نے برحق کیا. اچھا, کیونکہ اس قسم کے, اب یہ کیوں امیر المومنین کے اس کام کو برحق کہہ رہے ہیں, چونکہ اس کو تقابل کر رہے ہیں حضرت ابو بکر اور عمر کا جو کام جو انہوں نے دھمکی والا کیا. سمجھ آئی ہے. اس لیے یہاں پر یہ نہیں کوئی امیر المومنین کے بہت زیادہ آپ کہیں کہ محب ہیں یہ لوگ, کیونکہ اس قسم کے اہم امور میں. دوسری طرف تو فتنہ کہہ چکے ہیں نا, پہلے مرحلے میں کیا کہا کہ اس گھر میں کچھ مفسد و کچھ اشرار قسم کے لوگ جو ہیں وہ منصوبہ بندی کرتے تھے, تو اس میں امیر المومنین بھی تھے. یہاں امیر المومنین حق پہ ہو گئے, وہاں پر بھائی بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے ایسے. اچھا جی, کیونکہ اس قسم کے اہم امور میں جو عام فتنہ اور فساد کا سبب بن سکتے ہیں, انفرادی مصلحتوں کو ملوز خاطر رکھنا اور فتنے کے مبادی اور مقدمات کو نظر انداز کر دینا, ان کے دفعے کی کوشش نہ کرنا دین و دنیا کے معاملات میں بے تدبیری سمجھا جائے گا. آپ کہتے ہیں بلکہ حضرت عمر فاروق نے تو ڈرانے کی غرض سے اور تحدید و ترغیب کی بنا پر محض قول ہی صادر ہوا, یعنی انہوں نے ڈرایا دھمکایا. مان لیا نا, یہ کہتے ہیں بھائی نہیں ڈرایا نہیں دھمکایا. عبدالعزیز دہلوی صاحب مان رہے ہیں اس بات کو کہ حضرت عمر نے یہ کام کیا, ڈرایا دھمکایا. اس کے بعد نیچے آ جائیں, انہوں نے صرف ڈرا دھمکا کر ہی جان بخش دی, اور جن جوانوں کو حضرت فاروق نے ڈرایا دھمکایا تھا وہ جو فساد پھیلا رہے تھے, منصوبہ بندی کر رہے تھے, اشرار تھے, خائن تھے. بتائیں بھائی عبدالعزیز دہلوی صاحب کون تھے؟ ہماری شیعوں کی زبان سے یہ سن کر کہتے ہیں نہیں یقین نہیں آپ لوگوں کو. ان میں حضور کے پھپھی زاد بھائی جناب زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بھی تھے. جی جناب, کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا انوکھی منطق ہے کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے خلاف جناب زبیر فساد کے منصوبے بنائیں؟ حضرت زبیر فسادی تھے, خائن تھے, اشرار میں سے تھے, شر پھیلانے والے, فتنہ پھیلانے والے. تو وہ معصوم اور بے خطا اور واجب و تعظیم ہوں, سبحان اللہ. اور جب یہی زبیر پھر وہ دوسری طرف جائیں تو بھائی ہمارے تو حق کا معیار اہل بیت ہے نا. آگے دیکھیں, اس کے باوجود آپ کا رویہ یہاں پر تھوڑا ترجمے میں نا انہوں نے, کیونکہ اصل کتاب فارسی کی ہے, یہاں پہ تھوڑا انہوں نے ترجمے میں 19-20 کی ہے, وہ میں رکھتا ہوں. اس کے باوجود آپ کا رویہ جناب رضی اللہ عنہ, جناب زہرا رضی اللہ عنہ اور آپ کے ہمراہیوں کے ساتھ جو درست ہوا, ٹھیک ہے, یعنی تلخ ہوا, تو وہ نظم مملکت کی حفاظت کا تقاضا تھا. اب دیکھیں اس کو ہم فارسی میں دیکھتے ہیں کہ یہ درست ہوا یا درست ہوا کیا ہے. یہ ملاحظہ فرمائیں, تحفہ اثنا عشریہ شاہ عبدالعزیز دہلوی فارسی, ٹھیک ہے, متوفہ ان کا ہے 1239, استنبول کی غالباً یہ چاپ ہے. اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر تعان دوم, دوسرا تعان جو ہم نے لفظ استعمال کیا, کیا کہتے ہیں, اگر ہم یہاں پر اس کا فارسی میں اس کو ہم آپ کی خدمت میں بھی رکھتے ہیں, میرے خیال میں مجھے فارسی کا اس کا اسکین ابھی نہیں مل رہا. تو کیا کہتے ہیں جناب, حضرت عمر نے جو یہ کام کیا یہ کس وجہ سے تھا؟ وہ اس وجہ سے تھا کہ فتنہ اور فساد پھیل رہا تھا, ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں, یہ ملاحظہ کریں, میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. ہاں اگین سفر نشون بدید, یہ ملاحظہ کریں. و نہایت قار آن کے مراعات ادب مقتضی این تحدید نبود, ٹھیک ہے, یعنی ادب کا جو ایک تقاضا تھا اس کی رعایت نہیں کی گئی, اس کی رعایت نہیں کی گئی. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پر جو ادب کا ایک تقاضا تھا اور جو ان کی حرمت اور عزت کا پاس رکھنا چاہیے تھا وہ نہیں رکھا گیا. اب ہم تھوڑا سا تحلیل کرتے ہیں اس کو. تحلیل کیسے؟ تحلیل کچھ ایسے کہ پہلا نقطہ کہا کہ یہ خوف ڈرانا اور یہ دھمکی دینا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر جا کر, وہ اس لیے کہ حضرت زہرا کا گھر ملجا اور پناہ گاہ بن چکی تھی. کس کے لیے؟ ہر صاحب خیانت, جو خائن تھا, جو فتنہ اور فساد برپا کرنا چاہتا تھا, اس کے لیے وہ پناہ گاہ تھی. تو اس لیے کہا اس گھر کو آگ لگا دیں گے, پناہ گاہ کو اڑا دیں گے. حضرت زہرا کا گھر کیا ہے؟ ایک فتنے کا گھر تھا. صحیح, یہ آپ لوگ فیصلہ کریں گے, ہم اس میں کوئی زیادہ بات نہیں کرتے. اب وہ افراد حضرت زبیر انہوں نے خود اس چیز کا اعتراف کیا, اور اس کے علاوہ امیر المؤمنین تھے اس میں, علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ. اس کے بعد دوسرا نقطہ جو یہاں پر قابل توجہ ہے وہ یہ کہ قیاس کیا جنگ جمل اور حضرت عمر کی دھمکی کا. تو ہم پہلی چیز یہ ہے کہ بالآخر آپ نے اعتراف کیا, بڑا زبردست نقطہ ہے.
آپ نے اعتراف کیا کہ حضرت عائشہ وہ فتنے اور فساد کا موجب بنی، کیونکہ آپ قیاس کر رہے ہیں نا کہ بھائی یہ گھر آپ اس لیے اس کو دھمکی دے رہے ہیں کہ یہ فتنے فساد کا موجب ہے۔ دوسری طرف آ گئے کہ حضرت امیر المومنین کا جناب عائشہ کے ساتھ جنگ جمل میں جو عمل رہا، تو آپ نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ حضرت عائشہ کا جو کام تھا وہ خلاف شرع تھا، موجب فتنہ تھا، موجب فساد تھا، ٹھیک ہے، اور امیر المومنین کو حق تھا کہ ان کے احترام کی رعایت نہ کریں۔ تقابل آپ نے کیا، ہم نے نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جنگ جمل باعث بنی اس چیز کا کہ حضرت عائشہ کو ذلت اور رسوائی کا سامنا ہو، بقول عبدالعزیز دہلوی صاحب کے، ان کے اپنے یہ الفاظ ہیں۔ اچھا بھائی یہ لوگ کہتے تھے حضرت عائشہ تو اصلاح کے لیے جا رہی ہیں، نہیں کہتے حضرت عائشہ جنگ جمل میں اصلاح کے لیے جا رہی تھی تاکہ مسلمانوں میں اصلاح ہو جائے۔ بھائی آپ اب فیصلہ کر لیں کہ آپ میں سے سچا کون ہے، آپس میں سنی فیصلہ کر لیں کہ بھائی وہ فتنہ گری اور فساد انگیزی کے لیے جا رہی تھیں یا اصلاح طلبی کے لیے، تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ بالآخر آپ نے اس بات کا اعتراف کیا۔ اچھا لیکن ایک یہاں پر جو انہوں نے قیاس مال فارق ہے وہ یہ کہ حضرت عمر کے کام کو درست ثابت کرنے کے لیے انہوں نے امیر المؤمنین کے کام کا سہارا لیا۔ بھائی حضرت عمر کا کام تو رسول اللہ کی سفارشات، رسول اللہ کے فرامین کے خلاف تھا کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا، قال فاطمہ بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، بھائی جس نے زہرا کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ سوال دھمکی دے کر خوش کیا جاتا ہے یا غضبناک کیا جاتا ہے؟ اچھا پھر رسول اللہ نے کیا فرمایا، فاطمہ بدعۃ منی یؤذینی ما آذاہا، جس نے اسے اذیت دی۔ دھمکی دینا، ڈرانا، گھر کو آگ لگانے کی باتیں کرنا، یہ اذیت کا سبب ہے یا سکون اور راحت کا سبب ہے؟ تو حضرت عمر نے کیا کیا، رسول اللہ کے فرامین کا خیال رکھا، اس گھر کے احترام کا خیال رکھا۔ آپ نے جو اس کے ساتھ نسبت دی جنگ جمل کی، تو بھائی کیا جنگ جمل کے حوالے سے امیر المؤمنین کو رسول اللہ کا تو حکم تھا اس کہ آپ نے کیا کرنا ہے، مارکین، ناکسین اور قاسطین کے ساتھ جنگ لڑنی ہے؟ تو وہ تو امیر المؤمنین نے رسول اللہ کا جو حکم تھا اس کی اتباع کی، حضرت عمر نے رسول اللہ کے حکم کے برخلاف کام کیا، تو لہٰذا یہ قیاس مال فارق ہے آپ کا۔ تیسرا نقطہ جو یہاں پہ بڑا قابل توجہ ہے وہ یہ کہ حضرت عمر نے ان کا جو قول تھا وہ کیا تھا، محض ڈرانا اور یہ چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ہم ایک سوال کریں گے کہ جن افراد کو ڈرایا جا رہا تھا، ٹھیک ہے، جو فاسد ارادے رکھتے تھے، وہ کون تھے؟ صحابہ تھے۔ بھائی دوسری طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر صاحب کی خلافت پہ اجماع ہو گیا تھا۔ بھائی وہ اجماع کیسے ہو گیا کہ امیر المؤمنین حضرت زبیر اور بنی ہاشم کے افراد جو ہیں وہ اس اجماع میں داخل نہیں تھے؟ تو لہٰذا آپ نے مشروعیت خلافت ابو بکر کو یہاں پر کیا کیا، سائڈ پہ لگا دیا۔ بہت اچھا کام کیا عبدالعزیز دہلوی صاحب۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی ابن حزم اندلسی نے کیا کہا، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ اِجْمَاعٍ يَخْرُجُ عَنْهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، لعنت ہے اس اجماع پر کہ جس میں امیر المومنین نہیں ہے۔ تو لہٰذا اجماع نہیں ہوا، حضرت ابوبکر کی خلافت قائم نہیں ہوئی۔ یہ ایک بڑا اہم نقطہ تھا۔ اچھا آخر میں جو کہا نا کہ نہایت کارآن کے مراعات ادب مقتضی این تحدید نابود، یعنی ادب کا تقاضا یہ تھا حضرت زہرا کا۔ عبدالعزیز دہلوی صاحب نے بالآخر آخر میں جا کے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ جو دھمکی دی یہ ادب کا متقاضی نہیں تھا۔ اچھا اب یہ جو اساء ادب کیا، یہ سوء ادب جو ان سے ہوا، ٹھیک ہے، جو حضرت زہرا کی اذیت کا سبب بنا۔ حضرت زہرا کو اذیت پہنچانا، رسول اللہ کو اذیت پہنچانا، جیسا کہ میں نے صحیح مسلم کی روایت پڑھی۔ پھر قرآن مجید اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچانے کا سبب بنے، اللہ کی اس پر لعنت دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، اور بروز محشر ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ تو لہٰذا عبدالعزیز دہلوی صاحب، آپ کے جو ہم فکر افراد ہیں وہ فکر کریں کہ جو عبدالعزیز دہلوی کی گفتگو ہے وہ وجدان کو، لوگوں کے باضمیر افراد کے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہے، کوئی اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی اسی عبدالعزیز دہلوی کی اسی تحفے کی عبارت کو پڑھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا حق کہاں تھا، باطل کہاں تھا، رسول اللہ کے فرامین کی روشنی میں عمل کس کا تھا
اور اس کے برخلاف عمل کس کا تھا. نہایت واضح روشن. اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.